فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ لکی نے آنکھیں بند کر کے اپنا گال میری ہتھیلی پر ٹکا دیا۔ اب تم جاؤ، میں نے نرمی سے کہا، رات کافی ہو گئی ہے، صبح غور کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لکی نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں خمار آلود ہو رہی تھی۔ میں آج یہیں سو جاؤں تمہارے کمرے میں؟ اس کی فرمائش سن کر میں بوکھلا گیا، مگر میں نے اس پر اپنی بوکھلاہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، کل بھی تو تم اکیلی ہی سوئی تھی، میرے خیال میں تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ڈر لگے، پھر بھی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے سارے ملازمین صورتوں سے چھٹے ہوئے بدماش لگتے ہیں۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے لکی، یہ کیسے ممکن ہے کہ پیٹر ہمارے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے؟ میں تو پہلے ہی اس پر شبہ ظاہر کر چکی ہوں، لیکن معلوم نہیں تم کیوں اس کے گن گائے جا رہے ہو۔ وہ ہر طرح سے ہماری مدد کر رہا ہے، چھپنے کے لیے جگہ دی، رقم فراہم کی اور اب کاغذات بنوا کے دے رہا ہے۔ وہ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا۔ ایک عجیب قسم کا خوف مجھ پر مسلط ہے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، دروازہ اندر سے بند کرو اور سو جاؤ۔ بند کمرے میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ اب تو یہی کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک طویل سانس لے کر بے بسی سے کہا، آؤ میں تم کو تمہارے کمرے تک چھوڑاؤں۔ میں نے کہا اور اس نے رسمن بھی انکار نہیں کیا۔ میں نے سوچا ہے کہ صبح ہی پیٹر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ تمہارے کاغذات بھی بنوا دے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ لکی نے کہا، میرے پاس تو اپنا پاسپورٹ موجود ہے، چلتے وقت پرس میں رکھ لیا تھا، دکھاؤں؟ نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس بات پر غور کرو کہ کیا تم اس پاسپورٹ پر سفر کر سکو گی؟ کیوں نہیں کر سکوں گی؟ وہ میرا اصلی پاسپورٹ ہے، کوئی جعلی تھوڑی ہے جو مجھے کسی کا ڈر خوف ہو۔ تمہارے ڈیڈی بھی تو جعلی نہیں ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ اصلی پاسپورٹ پر سفر کرو گی تو اپنی اصلی شخصیت بھی ظاہر کرنا پڑے گی اور ممکن ہے اپنے ڈیڈی کی نظروں میں بھی آ جاؤ۔ اوہ، اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ میں میک اپ میں ہوں۔ اب غور کرنا اور میں صبح ہی پیٹر سے مل کر کہوں گا کہ اس میک اپ میں تمہاری تصویر کھنچوا دے اور اسی حیثیت میں تمہارے کاغذات بھی بنوا دے۔ لکی کو اس کی خوابگاہ میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے کی طرف پلٹ آیا۔ اس نے میری موجودگی میں ہی دروازہ اندر سے مکفل کر لیا تھا۔ یہ ڈرامہ مجھے بہت گراں گزر رہا تھا اور میں اسے جلد از جلد ختم کرنے کا خواہاں تھا۔ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ پر خیالات کی ایک نہ ختم ہونے والی یلغار تھی، مگر میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یکسو ہو کر یہ سوچنے لگا کہ اولیو ہاورڈ سے کس طرح نمٹا جائے۔ اس معاملے میں سب سے اہمیت کسی ٹھوس منصوبے کی تھی۔ اگر ہمارے پاس ایک ٹھوس اور قابل عمل منصوبہ ہوتا تو ہم پورے اعتماد سے اولیو ہاورڈ پر چڑھائی کر سکتے تھے۔ بغیر کسی منصوبے کے آنکھ بند کر کے اس پر چڑھ دوڑنا ایک ایسی حماقت ہوتی جس کا ازالہ کرنا طویل عرصے تک ممکن نہ ہوتا۔ بہت دیر سوچ بچار کرنے کے بعد بالآخر میرے ذہن میں ایک منصوبے کے خد و خال اجاگر ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ اب صرف اتنا کام رہ گیا تھا کہ پیٹر سے اس منصوبے کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کر لی جائے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے جو اسکیم تیار کی تھی، اگر اس پر عمل کرنے میں پیٹر نے کسی قسم کی دشواری محسوس کی تو میرے ذہن میں ایک متبادل منصوبہ بھی تھا۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ صبح ہی ہو سکتا تھا جب میں پیٹر سے گفتگو کر لیتا۔ میرا پروگرام تو یہی تھا کہ میں پیٹر سے صبح گفتگو کروں گا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہر پروگرام آدمی کے حسب منشا تکمیل کو پہنچے۔ اس وقت بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ میں نے اچانک سوچا کہ لکی کے کمرے پر نگاہ ڈال لوں۔ یہ سوچ کر میں کمرے سے نکلا اور لکی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لکی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئے کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ سو چکی ہوگی، لیکن اس کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ کیوں، اور اس سوال کے جواب کے لیے میں نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ لکی بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے نزدیک ہی اس کا کھلا ہوا پرس رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی ڈبیا تھی۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ لپسٹک ہے جو دراصل ٹرانسمیٹر ہے جس پر لکی کسی سے بات کر رہی ہے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا، جس کے نتیجے میں مجھے دوسری طرف سے کہی جانے والی بات بھی سنائی دینے لگی۔
آواز اگرچہ مہین اور مدھم تھی اور پہچان میں نہیں آ رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے۔ تم نے اب تک اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں ڈیڈی، ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے، آہستہ آہستہ ہی کام کرنا مناسب رہے گا۔ تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے؟ تم نے اب تک کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ جلد بازی کھیل بگاڑ دے گی ڈیڈی۔ اس سے بڑے غیر محسوس طریقے پر معلومات حاصل کرنا پڑیں گی اور اس میں وقت بھی بہت لگے گا۔ اتنا زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا لکی۔ تم نے یقینی کامیابی کا وعدہ کر کے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈی، میں اب بھی انکار تو نہیں کر رہی ہوں، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں۔ یہ کامیابی کیا کم ہے کہ میں نے ابھی تک اسے خود پر کوئی شبہ نہیں ہونے دیا۔ ممکن ہے وہ وقتی طور پر دھوکہ کھا گیا ہو، لیکن اسے زیادہ دیر تک دھوکے میں رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے جلد از جلد معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فی الحال تو وہ امریکہ سے نکلنے کے چکر میں ہے، کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ بنوا رہا ہے۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کے امریکہ سے نکلنے سے قبل ہی اپنا کام کر گزرو، ورنہ مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، لکی نے کہا۔ آپ نے اس شخص پیٹر کے بارے میں کچھ معلوم کیا؟ یہ شخص میرے لیے الجھن کا باعث بن گیا ہے۔ میں تحقیقات کرا رہا ہوں، مگر اس کے ماضی کا سراغ نہیں مل رہا۔ اوکے ڈیڈی، آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کر رہی ہوں۔ کل رات پھر کال کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس وقت تم کس جگہ سے کال کر رہی ہو؟ اپنی خوابگاہ سے ڈیڈی، اور خوابگاہ کا دروازہ اندر سے مقفل ہے۔ تم بہت غیر محتاط لڑکی ہو۔ خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند ہونے کے باوجود تمہیں احتیاط کے پیش نظر باتھ روم کے اندر سے کال کرنی چاہیے تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے ڈیڈی، وہ سو چکا ہے۔ میں نے اطمینان کرنے کے بعد ہی کال کی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے تمہیں یہ مہم سونپ کر غلطی کر دی ہے۔ ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے تم بحث کرنے لگتی ہو۔ میں شرمندہ ہوں ڈیڈی، آئندہ آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اختتامی کلمات کا تبادلہ ہوا اور لکی نے لپسٹک کی ڈبیا بند کر کے پرس کے اندر واپس رکھ دی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کی ہول سے آنکھ ہٹا لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ لکی ہاورڈ جو کچھ کر رہی تھی اپنے باپ کے ایما پر کر رہی تھی۔ اگر اس وقت ان دونوں نے کھل کر گفتگو کی ہوتی تو میں ان کے مقصد تک پہنچ گیا ہوتا، مگر انہوں نے اشاروں میں باتیں کی تھی۔ اس لیے میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اولیو ہاورڈ نے اپنی بیٹی کو کس مقصد کے تحت میرے پیچھے لگایا ہے۔ میں خیالات میں ایسا غرق ہوا کہ وہی کھڑا رہ گیا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ اس کے مشن کے بارے میں کس طرح معلوم کروں۔ میرے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھی نکل سکتی ہے۔ مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب کمرے کا دروازہ اچانک ہی کھل گیا۔ مجھے اتنا موقع بھی نہیں مل سکا کہ دروازے کے سامنے سے ہی ہٹ جاؤں۔ دروازہ کھلتے ہی لکی کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ شاید پہلی نگاہ میں وہ مجھے پہچان نہیں سکی تھی، اس لیے اس کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی سریلی سی چیخ برآمد ہوئی۔ یہ میں ہوں لکی، میں نے تیزی سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر لکی کی دہشت تو کم ہوئی، مگر وہ سکتے کسی کیفیت میں آ گئی۔ تتھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہ سوچ کر آ گیا کہ شاید ڈر کی وجہ سے تمہیں نیند نہ آ رہی ہو، میں نے کہا، اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو ادھر چلے آئے، بیٹھو، لکی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تمہاری یہاں موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے ہماری گفتگو سن لی ہوگی، لکی نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے لکی کو دیکھتا رہا۔ اس کی بات کی تائید یا تردید کرنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی۔ چند لمحوں تک وہ پھر کچھ سوچتی رہی، شاید مزید گفتگو کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے محتاط انداز میں کہنا شروع کیا، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی، مگر میرے چہرے کے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع پر مجھے کیا کہنا چاہیے۔ کیا تم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جو کچھ تمہارے کانوں نے سنا اس سے میں دھوکے باز ثابت ہوتی ہوں؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ تم نے خود ہی فرض کر لیا ہے کہ میں نے کچھ سن لیا ہے، تو میں اس کی تردید کیوں کروں؟ جھوٹ مت بولو علی یار خان، لکی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نے سب کچھ سن لیا ہے، اب انجان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرض کر لو میں واقعی سب کچھ سن چکا ہوں، تو تم کیا کہو گی؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی
जो बज़ाहिर दिखाई देती है। मैं उसकी डटाई पर हैरान नहीं हुआ। उसका बाप भी बहुत ढीठ था और उसे बाप से विरसे में कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए था। आदमी ऐसा पैमाना कहाँ से लाए जिसके जरिए खरे और खोटे में तमीज कर सके। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तुम चाहे यकीन करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी था। क्या करना जरूरी था लकी डियर? जरा खुलकर बात करो। मैंने तमस्खराना लहजे में कहा। डैडी की मर्जी के बगैर तुम्हें वहाँ से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लकी मेरे लहजे को नजरअंदाज करते हुए बोली। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। ओलिव हावर्ड को मजीद धोखा देना मुमकिन नहीं रहा था। अगली बार लकी उसे बता देती कि मैं उसकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ और इसके बाद उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं चूंकि मजीद किसी मुश्किल में पड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हल सोचना था। अब अमेरिका से निकलने तक मैं उनसे गलत बयानी करती रहूंगी। हम अपनी असल मंजिल से उन्हें लाइल्म रखेंगे ताकि वो हमें तलाशी करते रह जाएं। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें मेरे साथ क्यों लगाया है और वो मुझसे क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं? वो दरअसल, लकी हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबों के मुतालिक जानना चाहते हैं ताकि उन्हें वो बर वक्त नाकाम बना सके। वो झूठ बोल रही थी। असल बात कुछ और थी जिसे उगलवाने के लिए मुझे उस पर तशद्दुद करना पड़ा। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने पहले ही मुझे इन बातों से आगाह क्यों नहीं किया। मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगे और मुझे गलत समझोगे, इसलिए मैंने सोचा था कि अमेरिका से निकलने के बाद तुम्हें हकायक से आगाह करूंगी। तुम बड़े फराटे से झूठ बोल सकती हो, मगर मैं इन बातों से बहलने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम था तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे। लकी ने मगमूम लहजे में कहा, कोई इंतहाई अहमक गौदी शख्स ही तुम्हारी इन बचकाना बातों पर यकीन करे तो करे, मैं तो हरगिज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं अली। लकी ने एक सर्द आबरी। मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर तो दिखाने से रही, दिल चीर कर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सिर्फ इतना ही बता दो कि तहजीब कहाँ है। तहजीब के नाम पर मैंने उसके चेहरे की रंगत तब्दील होते देखी, मगर उसने हौसला नहीं हारा। मुझे क्या मालूम, वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैंने तो उसका सिर्फ तज़किरा ही सुना है। हालांकि वो तुम्हारे डैडी की कैद में है और मुझे अंदाजा है कि इस बार उसे तशद्दुद का निशाना भी जरूर बनाया गया होगा। मेरा लहजा सख्त हो गया। ये बच्चों वाली बातें छोड़ो और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मुसलसल द्रोह गोई करके तुम दरअसल अपनी मुश्किलात में इजाफा ही कर रही हो। लकी का चेहरा बिल्कुल ही तारीक हो गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तहजीब डैडी की कैद में है? उसने बेजान आवाज में कहा, मैं इतना अहमक नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। आखिर तुम किस बरते पर मुझे बेवकूफ बनाने निकल खड़ी हुई थी? लकी के होंठ हिलते दिखाई दिए मगर कोई आवाज बरामद नहीं हुई। उसका चेहरा यूं सफेद पड़ गया जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। मैं बताता हूँ कि तुमने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया। तुम मुझे अपने हुस्न के जाल में फांसना चाह रही थी। तुम्हें इल्म था कि मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ। एक बार पहले भी तुम इस तजर्बे से गुजर चुकी थी, मगर इसके बावजूद तुमने सबक नहीं लिया और मुझे बेवकूफ बनाने निकल खड़ी हुई। दुनिया के सारे मर्द हुस्न परस्त नहीं होते मिस लकी हावर्ड। मैंने जहरीले लहजे में कहा, क्या ये बात तुम्हें पीटर ने बताई है कि तहजीब हमारी कैद में है? लकी ने बमुश्किल पूछा। उस बेचारे को क्या मालूम कि तहजीब कौन है? ये बात तो मैंने अपने जराए से मालूम की है। मैं कोई तन्हा आदमी तो नहीं हूँ, मेरे अपने साथी भी तो हैं। मेरी पुश्त पर पूरी एक तंजीम है। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजे लगाए और अब तुम इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे अली यार खान? लकी ने भराई हुई आवाज में कहा, अगर तुम सच बोलने पर आमादा हो जाओ तो मुमकिन है मैं अपने इस फैसले पर नजरे सानी कर लूं जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। लकी के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। मैं तुम्हें तस्खीर करने में नाकाम हो गई, उसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, इसलिए खुद को हर उस सजा का मुस्तहिक समझती हूँ जो तुम मेरे लिए तजवीज करो। मैं मजबूर हूँ लकी। अब भी अगर तुम ये बता दो कि ओलिव हावर्ड ने तुम्हें मेरे साथ क्यों लगाया था तो मैं तुमसे नरम सलूक करने के बारे में गौर करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ मगर मेरी एक शर्त है। लकी ने कहा, क्या? मेरा एक मुतालिबा पूरा कर दो, मैं तुमसे हर तरह ताउन करूंगी। कौन सा मुतालिबा? मैंने बेसाख्ता पूछा, मगर मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बेबाक नजरों ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई से नफरत और गुस्से की एक शदीद लहर उठी जिसने मेरे दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो इस आलम में भी सौदेबाजी कर रही थी, और सौदेबाजी भी कौन सी जिसके बारे में उसे मालूम था कि मैं उसका मुतालिबा हरगिज पूरा नहीं करूंगा।
انتہائی شدید غصے کے عالم میں میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قبل اس کے کہ لکی کچھ سمجھ پاتی میں اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کر چکا تھا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی اور لکی بیڈ سے کمرے کے فرش پر لڑک گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاید اسے مرنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ انتہائی سلوک بھی کر سکتا ہوں۔ چند لمحوں تک میں خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے قطعی افسوس نہیں تھا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اس کی زندگی سے محروم کر دوں گا۔ بے مصرف چیزوں کو ٹھکانے لگا دینا ہی عقل مندی کی علامت ہے، اور اس کی زندگی تو خیر میرے لیے خطرے کا باعث بن گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہوں، اور وہ اس بات سے اولیو ہاورڈ کو مطلع کیے بنا باز نہ آتی۔ میں اگر چاہتا تو اسے قید کر کے اولیو ہاورڈ تک اطلاع پہنچانے سے باز رکھ سکتا تھا، مگر میں کسی جھنجٹ میں پڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے بعد ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ ابھری اور ملازم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے اس کی اتنی جلد آمد پر حیرت بھی ہوئی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لکی پر پڑی۔ ککا کیا یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مر چکی ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اس کی لاش ٹھکانے لگوا دو۔ ماما مسٹر پیٹر اپنی چھت کے نیچے کسی کا قتل برداشت نہیں کرتے، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اسے کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور فون اٹھا کر بڈ کے ہوٹل کا نمبر ملایا۔ بڈ کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پیٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر پیٹر اس وقت میرے کمرے میں ہی ہے چیف، لو ان سے بات کرو۔ چند سیکنڈ بعد پیٹر کی آواز آئی۔ خیریت تو ہے ایلن؟ تم نے اپنے آدمیوں کو میرے بارے میں واضح ہدایات نہیں دی ہے مسٹر پیٹر، اور یہ چیز میری راہ میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ بعض اوقات مجھے ہنگامی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر بار تم سے رابطہ قائم کروں۔ یا تو اپنے آدمیوں سے کہو کہ آنکھ بند کر کے مجھ سے تعاون کریں، یا پھر مجھے معذور سمجھو۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے ذرائع سے بھی کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہو گئی ایلن؟ پیٹر کی متخیرانہ آواز آئی۔ بہت برہم لگ رہے ہو۔ کیا میرے کسی آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے؟ میں تمہارے ملازم کو ریسیور دے رہا ہوں، اسے واضح ہدایات دے دو، میں نے کہا اور ریسیور ملازم کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ریسیور مجھ سے لے لیا۔ چند لمحوں تک دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سنتا رہا، پھر بولا، انہوں نے اپنی ساتھی لڑکی کو قتل کر دیا ہے اور مجھ سے لاش ٹھکانے لگانے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شاید دوسری جانب سے اس کی بات کاٹ دی گئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سننے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کل کو اگر انہوں نے اس بنگلے کو بم سے اڑا دینے کے لیے کہا تو اڑا دوں گا، مجھے کیا؟ اس نے دوسری جانب سے جواب سننے کی زحمت کیے بغیر ریسیور پٹخ دیا اور میری طرف مڑ کر بولا، آپ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ سنو دوست، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم مجھے اپنے باس کے بہت وفادار ملازم معلوم ہوتے ہو۔ وہ تو میں ہوں، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، لیکن بعض اوقات باس ایسی باتیں کرتا ہے کہ جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر میں اس لڑکی کو ہلاک نہ کرتا تو ممکن ہے یہ تمہارے باس کی موت کا باعث بن جاتی۔ ملازم کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ باس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اس کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اور بھی بہت لوگ موجود ہیں۔ اگر سب لوگ وہی کرنے لگیں جو ان سے کہا جائے تو اس کے دشمن بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑے جوش سے سر ہلایا۔ آپ بتائیں کہ اس کی لاش کو کس طرح ٹھکانے لگانا ہے؟ بوٹیاں بنا کر، قیمہ کر کے، یا اسے برقی بٹی میں جونک دوں؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جیسے چاہو ٹھکانے لگاؤ، میں نے کہا۔ اور ہاں، ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہو، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ ملازم نے بڑی فرما برداری سے میرے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے جلدی جلدی لکی کا سامان سمیٹ کر الماری میں بند کیا اور باہر نکل آیا۔ اب تیزی سے عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو کام جتنی جلد ہی ہو جاتا اتنا ہی اچھا تھا۔ لکی مر چکی تھی۔ اولیو ہاورڈ اس کی کال کا انتظار کرتا جو ظاہر ہے اسے موصول نہ ہوتی۔ کال موصول نہ ہونے کی صورت میں اولیو ہاورڈ ایک روز تو یہ سوچ کر مطمئن ہو سکتا تھا کہ لکی کو کال کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن اگلے روز اس کا تشویش میں مبتلا ہو جانا یقینی تھا اور مجھے اس سے قبل ہی کچھ نہ کچھ کر گزرنا تھا۔ بڈ کے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے گاڑی میں نے خود ڈرائیو کی۔ ڈرائیور عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے تمام راستے تعاقب کا خیال رکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا تعاقب نہیں کیا گیا۔ ڈرائیور کو نیچے گاڑی میں چھوڑ کر میں بڈ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہی تھا اور سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ خیریت تو ہے چیف؟ مجھے دیکھ کر اس نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔
ابھی تھوڑی ہی دیر قبل تو تم نے فون کیا تھا، اس وقت تو تم نے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے کہا پہلے تم جا کر پیٹر کو بلا لاؤ۔ بٹ جا کر پیٹر کو بلا لایا۔ وہ بھی میری اچانک آمد سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ان حالات سے آگاہ کیا جن کے تحت مجھے لکی کو ہلاک کرنا پڑ گیا تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا ایلن، پیٹر نے کہا۔ سانپ کی اولاد سمپولیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب لکی کے مرنے کی وجہ سے ہمیں کام کی رفتار تیز کر دینا پڑے گی، اسی لیے میں نے صبح کا انتظار نہیں کیا اور اسی وقت یہاں چلا آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، پیٹر نے کہا۔ میں خود بھی انتظار نہیں کر پا رہا تھا۔ تم اس شخص کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہو جسے 30 برس کے طویل انتظار کے بعد اپنی منزل ملنے کی کوئی امید نظر آنے لگی ہو۔ مجھے تمہاری بے چینی کا اندازہ ہے پیٹر۔ میں نے منصوبہ بنا لیا ہے جس کے لیے سارے انتظامات تمہیں کرنا پڑیں گے۔ جیسے ہی انتظامات مکمل ہو جائیں گے ہم اولیو ہاورڈ پر چڑھائی کر دیں گے۔ مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کرو، پیٹر نے بے چینی سے کہا۔ میری کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ کل صبح کا سورج بھی طلوع ہوتے نہ دیکھ سکے۔ میں نے بہت سادہ منصوبہ ترتیب دیا ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑے گی جو میں فوری طور پر مہیا نہیں کر سکوں گا۔ یہاں کی میٹروپولیٹن کارپوریشن جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ تو کرتی تو ہے مگر ان کا دائرہ کار مخصوص جگہوں تک محدود ہے، پیٹر نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤ کہ وہ جراثیم کش ادویات چھڑکنے کے لیے کیا طریقے استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہیلی کاپٹر تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اتنے بڑے پیمانے پر چھڑکاؤ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ایک بڑی وین کی ضرورت پڑے گی۔ تم اپنا مکمل منصوبہ بتاؤ، پیٹر نے اضطراب کے عالم میں کہا، تاکہ میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں۔ اگر ایک ایسی وین کا انتظام ہو جائے تو ہم اپنے آدمیوں کو متعلقہ محکمے کی مخصوص وردی پہنا کر اور جراثیم کش ادویات کے سلنڈروں سے لیس کر کے اس علاقے میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی عمارات میں جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کریں گے۔ عمارات میں کیا، ہم سیدھے اس عمارت میں پہنچ جائیں گے جہاں اولیو ہاورڈ ہے۔ سلنڈر باہر سے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے اس کام میں استعمال کیے جاتے ہیں مگر اندر سے 2 حصوں میں منقسم ہوں گے۔ ایک حصے میں واقعی جراثیم کش دوا ہوگی اور دوسرے حصے میں بے ہوش کر دینے والی گیس ہوگی جسے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا۔ تم میرا منصوبہ سمجھ گئے یا مزید وضاحت کروں؟ میں سمجھ گیا، پیٹر نے سر ہلایا، مگر تمہارے منصوبے میں چند خامیاں ہیں۔ مثلاً یہاں گھروں کے اندر جراثیم کش دوا کے چھڑکاؤ کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے ہم مشکوک قرار پا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس متعلقہ محکمے کا ایک لیٹر ہوگا جس میں شہریوں سے تعاون کی درخواست کی گئی ہوگی۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ہوگا کہ اس علاقے میں ایک ایسے جرثومہ کی موجودگی کی علامات ملی ہیں جو اگر پھیل گیا تو صحت عامہ کے لیے سخت خطرے کا باعث بن جائے گا۔ اسے ابتدائی مرحلے میں ختم کر دینے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ پیٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بات تو معقول ہے مگر اس جرثومے کا نام کیا ہوگا؟ اور یہ کہ اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ جرثومے کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اوٹ پٹانگ نام لکھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کے تعاون نہ کرنے کا سوال ہے تو میرا خیال ہے اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اولیو ہاورڈ یہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کا ٹھکانہ حکومت کی نظروں میں آئے، اس لیے وہ خود غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، لہٰذا وہ ہم سے تعاون کرنے کو ہی ترجیح دے گا۔ اسے یہ اندازہ تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو چکی ہے۔ ایک ہی تو اس کا حریف ہے جو اس کی دانست میں اس کی بیٹی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ بے فکر ہے اور ہم اس کی اسی بے فکری سے فائدہ اٹھائیں گے۔